امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان فوجی مداخلت سے باز رہے۔ روس نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایران کے شہر بوشہر میں واقع نیوکلیئر تنصیبات پر فضائی حملے فوری طور پر بند کرے۔ نیوکلیئر تنصیبات پر روسی ماہرین ایران کے ایٹمی توانائی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ روس اور چینی صدور کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت، خطے کی کشیدہ صورتحال میں کمی پر اتفاق۔ کہا اسرائیلی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کا فوجی حل نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ برطانوی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل، ٹرمپ سے ایران پر حملہ نہ کرنے کا بھی مطالبہ، جوہری تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے پر بھی زور۔ کیئر سٹارمر نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو اسرائیل کے ساتھ جنگ مشرق وسطیٰ سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں، یورپی وزرائے خارجہ ایران سے آج جوہری مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات جنیوا میں جرمن قونصل خانے میں ہوں گے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ پاکستان کی ایران پر بلا جواز اسرائیلی اور غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ایران پر حملے کی باتیں اور بڑکے مارنے والے ایرانی میزائل کی آواز سنتے ہی دوڑنے لگے۔ سائرن کی آواز گونجنے پر اسرائیلی صحافی موت کے خوف سے صہیونی چینل کا پروگرام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسرائیل کے شہری اپنی ہی فوج کے خلاف چڑھ دوڑے۔ تل ابیب میں اسرائیلی آباد کار اسرائیلی ڈیفنس فورس پر چیختے رہے۔ اسرائیلی شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کس نے آپ کو ایران پر حملہ کرنے کا کہا تھا؟ ایران میں اسرائیل پر جوابی حملوں کی حمایت میں ریلی۔ تہران میں ایرانی افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی۔ گاڑیوں میں سوار مرد و خواتین نے ایرانی پرچم لہرا کر فلک شگاف نعرے لگائے۔ دشمن کے جارحانہ عزائم کے خلاف اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریلی کے شرکاء کے تاثرات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل نشست، کیبنٹ روم میں ظہرانے میں شرکت، پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور خطے میں امن کے قیام پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی میں معاونت پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر نے قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع، تجارتی تعاون، مصنوعی ذہانت، توانائی، کرپٹو کرنسی اور مائننگ سیکٹرز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کو پاکستان کے دورے کی باضابطہ دعوت بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ظہرانے کے بعد اوول آفس کا دورہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم کی ملاقات۔ قوت بصارت سے محروم سائمہ سلیم عالمی سفارتکاری میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سائمہ سلیم کی ذہانت، عزم اور کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ سائمہ سلیم قومی عزم اور حوصلے کی علامت ہیں۔ پاک فوج معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سفارتی سطح پر ذلت کے بعد بھارت کا جعلی خبروں کا پرانا ہتھ کنڈہ، ذلت آمیز ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جعلی خبروں کی فیکٹریاں سرگرم۔
پاک امریکہ تعلقات میں پچھلے 3 روز میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں بھارت 3 دہائیوں میں وہ حاصل نہ کر سکا۔